میری ابتدا میری انتہا تیرے فضل سے تجھے حمد ہے، یہ میرا بیاں وہ میری زباں تیرے فضل سے تجھے حمد ہے۔ یہ شفق میں جو ہے حنائی رنگ، یہ جو مہر میں طلائی رنگ، یہ قمر کا نور بھی یا خدا تیرے فضل سے تجھے حمد ہے۔ یہ ستارے تارے یہ کہکشاں، یہ زماں زمیں یہ آسماں، یہ مکی مکاں ہوئے ذوفشاں تیرے فضل سے تجھے حمد ہے۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں مختصر سی معلومات پیش کرنے جا رہی ہوں، ساتھ ہی کچھ ایسی باتیں بھی بتانے جا رہی ہوں جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے بھارتی نیشنل کانفرنس کے رہنما کے طور پر سیاست میں ایک اہم و منفرد مقام بنایا۔ جواہر لال نہرو کو پنڈت نہرو اور پنڈت جی بھی کہا جاتا رہا۔ سن 1889 آپ کا سن پیدائش ہے، جبکہ 14 نومبر یوم پیدائش اور الہ آباد آپ کا مقام پیدائش ہے۔ سن 1931 عیسوی میں وفات پانے والے موتی لال نہرو جواہر لال نہرو کے والد تھے، جو کہ کشمیری برہمن خاندان سے تھے۔ موتی لال نہرو پنڈت کمیونٹی سے تھے، جنہوں نے جدوجہد آزادی ہند کے لیے بھارتی نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور اس سیاسی جماعت میں 2 بار صدر بھی رہے۔ والد کے ساتھ ساتھ جواہر لال نہرو کی ماں بھی کشمیری برہمن خاندان سے تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو ایک ایسی فضا میں پلے بڑھے جہاں انہیں ہندو روایت سکھائی گئی۔ ان کے والد نے پرائیویٹ معلمین کے ذریعے انہیں گھر پر ہی تعلیم دلوائی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بچپن کو خود جواہر لال نہرو کے الفاظ میں گھٹا گھٹا اور غیر متحرک کہا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ایسے کوئی یادگار واقعات رونما نہ ہو سکے جو نہرو چاہتے تھے، اور نہ ہی جواہر لال نہرو کو شرارتی بچپن کی کوئی جھلک دیکھنا نصیب ہوئی۔ پنڈت نہرو مورخ، مصنف اور سیاست داں تھے۔ آپ کو اردو سے دلی لگاؤ تھا۔ احمد نگر جیل میں قید و بند کے دوران آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد سے اردو سیکھی اور برطانوی دور حکومت میں قلعہ احمد نگر مہاراشٹر میں قید و بند کی حالت میں 1942 عیسوی سے 1944 عیسوی کے درمیان انگریزی زبان میں ڈسکوری آف انڈیا نامی کتاب تصنیف کی، جو کل 595 صفحات پر مشتمل تھی، اور اس کی اشاعت 1946 عیسوی میں ہوئی۔ اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنڈت نہرو فرصت کے اوقات کا صحیح استعمال بخوبی جانتے تھے۔ وہ ان اوقات کو حصول علم اور رقم الاتوار کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اپنے ہم عصروں میں نہرو کا شمار دنیا کے 5 بہترین انگریزی زبان کے مصنفوں میں ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ خود کی تحریروں پر بھروسہ کرتے تھے۔ کسی دوسرے شخص کے لکھے کسی کاغذ پر دستخط کرنا ان کی شان کے خلاف ہوتا تھا۔ نہرو کا زیادہ تر وقت اپنی تقریر تیار کرنے پر صرف ہوتا تھا۔ نہرو کے بہترین خطابات یا تو بغیر کسی تیاری کے اچانک دیے گئے ہوتے تھے یا انہوں نے انہیں خود تیار کیا ہوتا تھا۔ مہاتما گاندھی کے قتل پر کی گئی ان کی مشہور تقریر ہماری زندگی کی روشنی گل ہو گئی تحریری تقریر نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ریڈیو اسٹوڈیو میں فی البدیہہ خطاب کیا تھا۔ نہرو صحافیوں اور تنقید کرنے والوں کو بہت پسند کرتے تھے اور ان سے متعلق اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے معترضوں اور نکتہ چینیوں کا ممنون ہوں جو میرے لاتعداد نقائص اور بھول چوک کی طرف اشارہ کر کے مجھے صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایسی تنقیدوں کو تعریفوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ خوشامد پسند نہیں بلکہ حقیقت پسند انسان تھے۔ نہرو اپنے پر بہت کم پیسے خرچ کرتے تھے۔ نہرو کے سیکریٹری ایمو متھائی کہتے ہیں کہ کچھ معاملات میں تو انہیں کنجوس کہا جا سکتا تھا، لیکن ایک بار انہوں نے سیز برونر کی مہاتما گاندھی کی گہری فکر کے پوز میں بنائی گئی پینٹنگ خریدنے کے لیے 5000 روپے خرچ کرنے میں 1 سیکنڈ کا وقت بھی ضائع نہیں کیا۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور ایک افسر کے.ایم. رستم جی لکھتے ہیں کہ ایک بار ڈبرو گڑھ کا ملازم ان کے پھٹے ہوئے سیاہ موزے سی رہا تھا، یعنی نہرو کو فضول خرچی بہت ناپسند تھی۔ کئی بار وہ اپنی کار رکوا کر اپنے ڈرائیور کو بھیجتے کہ وہ باغ میں چل رہا پانی کا پائپ بند کر کے آئے۔ ایک بار سعودی عرب کے دورے کے دوران انہوں نے ریاض کے جگمگاتے شاہی محل کے ایک ایک کمرے میں جا کر اس کی لائٹیں بند کی تھی۔
جدید بھارت کا یہ عظیم معمار 27 مئی 1964 عیسوی کو اپنے دار فانی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ آج بھی دنیا ان کے عالمی امن و امان کے لیے انجام شدہ کارہائے نمایاں کو یاد کرتی ہے۔ بھارت میں ان کے یوم ولادت کو یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جواہر لال نہرو کو کسی بھی یادگار کی ضرورت نہیں، بلکہ پورا جدید ہندوستان ان کی یادگار ہے۔ یہ بہادر، محنتی اور زندہ دل انسان کا قصہ ہے جو اپنی عوام کو اپنے دل و دماغ کی پوری قوت سے پیار کرتا رہا، اور جس نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کام کیا اور ان کو ان کے مستقبل کے بارے میں پر امید بنایا۔ امید کرتی ہوں جواہر لال نہرو سے متعلق دی گئی معلومات سے آپ تمام مستفید ہوئے ہوں گے۔ لگن ہو جن کے دل میں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک، حوادث راستے میں دام پھیلایا ہی کرتے ہیں، جو چلتے ہیں انہی کو راہ میں ٹھوکر بھی لگتی ہے، یہ ٹھوکر کھا کے خوش قسمت سنبھل جایا ہی کرتے ہیں، جواں ہمت سبق لیتے ہیں دنیا میں حوادث سے، زبوں ہمت جو ہوتے ہیں وہ پچھتایا ہی کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔